YouTube and informative channel. ہمارے بھائی محمد اشرف صاحب نے اپنی 2 بیٹیوں کو قرآن مجید حفظ کروایا الحمدللہ. میں ان کو یک بعد دیگرے میں عرض کروں گا ان سے. حافظہ زہرا وہ تشریف لائیں گی پہلے اور اپنا آخری سبق سنائیں گی. عام طور پر یہ لوگ اپنا خیال ظاہر کرتے ہیں کہ بچیوں کو اگر پڑھائیں گے تو وہ باقی نہیں رہے گا. یہ وہ طبقہ خیال پیش کرتا ہے وہ طبقہ اپنی رائے پیش کرتا ہے جو دین کے قریب ہے, دین دوست ہے, حتیٰ کہ بعض علماء بھی اس چیز کا اظہار کرتے ہیں. اس میں کچھ فیصد تو ایسے ہیں کہ جو واقعتاً یہی سوچ رکھتے ہیں کہ اگلے گھر میں بچی کو اگر مطلوبہ ماحول نہ ملا. بھائی مولانا عبدالغفار صاحب میری طرف متوجہ رہیں, آپ کی مہربانی. چودھری انیس صاحب میں گناہ گار آپ سے بات کر رہا ہوں, بہت شکریہ آپ سے, بڑی مہربانی. تو بعض لوگ تو سنجیدگی کے ساتھ یہ رائے پیش کرتے ہیں کہ اگلے گھر میں پتہ نہیں کیا صورتحال ہوگی, لیکن بہت سے لوگ اس کو بہانے کے طور پر استعمال کرتے ہیں. یہی لوگ دنیاوی علوم کے بارے میں کبھی نہیں کہتے کہ اگلے گھر میں جا کر اگر ماحول نہ ملا تو دنیاوی علوم ختم ہو جائیں گے یا ان کی اہلیت ختم ہو جائے گی. کبھی کسی شخص نے کوئی اشکال پیش نہیں کیا, اور نہ صرف یہ کہ اشکال پیش نہیں کرتے بلکہ بڑی شد و مت کے ساتھ حمایت کرتے ہیں. اور اب تو اچھے خاصے دیندار لوگوں میں بھی رجحان چل نکلا ہے کہ دنیاوی تعلیم یا دنیاوی ڈگریوں کی اتنی اہمیت ہے کہ یہ خیال ہو چلا ہے, بھائی بیٹھ جائیے, یہ خیال ہو چلا ہے کہ اگر یہ ڈگری نہ ہوئی تو اچھا رشتہ نہیں ملے گا. یہ خیال ہے کہ اچھا رشتہ نہیں ملے گا. ہمارے روحانی جد امجد حضرت مولانا قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیٹیوں کو حفظ کروایا, اور حفظ کروانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی مشیت, ان کے دل میں اپنی مشیت جو ظاہر فرمائی کہ فلاں جگہ ان کی نسبت کر دو, تو انہوں نے کر دی. آپ لوگوں کا خیال ہے کہ اچھا رشتہ نہیں ملتا, انہوں نے اپنی بیٹی کی نسبت کی اور انہوں نے 7,000 بچیوں کو حافظ بنایا. 7,000 بچیوں کو. یا تو اس تعفن زدہ کنویں میں رہتے ہوئے عادی اتنے ہو گئے کہ خوشبو کے متحمل نہیں, یا پھر یہ کہ آخرت کا یقین کم ہوتا جا رہا ہے. ایک یقین بن گیا ہے کہ ڈاکٹر کی ڈگری ہوگی, فلاں اور ڈگری ہوگی تو اچھا رشتہ ملے گا. آپ نے بچی کو مشقت میں ڈال دیا ہے. شوہر کی بھی خدمت کریں, پھر اللہ تعالیٰ پاک کی طرف سے جب اولاد کی امید ہو تو اس مشقت کو ہی برداشت کرے. صبح جاب پہ بھی جائے, وہاں بھی مشقت کرے, وہاں پہ اپنے جو ہم منصب لوگ ہیں ان کے طعنے بھی سنیں, ان کی گندی نظریں بھی سنیں. کتنی مشقت میں ڈال دی. یہ تو آپ کا فیلئر ہے. اللہ تعالیٰ نے مرد کو مرد اس لیے بنایا ہے کہ وہ خاتون کی پوری کفالت کرے, عزت کے ساتھ اس کو روزی مہیا کرے, اس کو عزت دے. اس لیے تو نہیں, یہ تو بڑی حماقت والی سوچ ہے کہ دونوں کمائیں گے تو پھر بات بنے گی. اللہ پاک فرماتے ہیں حدیث شریف میں کہ انا عند ظن عبدی بی, میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں. اگر تم نے یہ طے کر لیا ہے کہ دونوں کمائیں گے تو چلے گا, تو پھر ایسے ہے تو ایسے ہی. پھر شوہر بھی 2 لاکھ کما رہا ہے, بیوی بھی 2 لاکھ کما رہی, پورا پھر بھی نہیں. کیسے چلے گا؟ یہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من لم یذق لم یدری, جس شخص نے چکھا نہیں اس نے جانا نہیں. جس نے برکت کے ذائقے کو نہیں چکھا,
روحانیت کے ذائقے کو نہیں چکھا، آپ اس کو ہزار سمجھائیں اس کی سمجھ میں بات نہیں آئی۔ امام الاولیاء حضرت لاہوری نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں ایک صاحب آئے جو قریب میں حضرت سے بیعت ہوئے تھے اور معمار تھے، یعنی تعمیر کا کام کرتے تھے، راج تھے۔ تو انہوں نے آ کر کے عرض کیا کہ حضرت اچھی خاصی مزدوری ملتی ہے لیکن مہینے کے آخر میں مقروض ہو جاتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کیا مزدوری ملتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ 4 روپے مزدوری لیتا ہوں۔ یہ تب کی بات ہے کہ 4 روپے مزدوری غالباً 20-25 ہزار روپے کے برابر ہوتی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ مزدوری کم کر دو۔ اشارہ اس چیز کی طرف تھا کہ کام تم کم کرتے ہو، اجرت زیادہ لیتے ہو، اس لیے برکت نہیں ہوتی۔ اور اس میں بہت بڑا سبق ہم سب کے لیے ہے۔ ہم مختلف اداروں میں جو کام کرتے ہیں تو اس کام کو اگر پورا کریں گے تو ہمارے لیے پوری تنخواہ حلال ہوگی۔ اگر ہم کام میں دیانت کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کریں گے تو جتنی کوتاہی کریں گے اس کے بقدر تنخواہ حلال نہیں ہوگی۔ ہماری تبلیغی جماعت کے ایک بڑے بزرگ غالباً نواز صاحب ان کا نام تھا، کیا نام تھا مجھے ٹھیک سے متعین نہیں ہے، راول پنڈی میں ہوا کرتے تھے، ڈاکٹر نواز صاحب جزاکم اللہ خیر۔ تو انہوں نے ایک ساتھی پر محنت کی، اس کو تیار کیا، وہ ساتھی اس کا ذہن بنا اور وہ 4 مہینے لگا کر آیا تو ماشاءاللہ بہت تبدیلی آ چکی تھی، چہرے پہ سنت مبارکہ سج چکی تھی، بہت ہی پرجوش تھا، بہت ہی خوش تھا۔ وہ 4 مہینے تبلیغ میں لگانے کے بعد حضرت ڈاکٹر نواز صاحب سے ملنے آیا تو ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ کہیں ملازمت کرتے تھے تو وہیں ملنے چلا گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑے اتفاق سے اس کا استقبال کیا، بٹھایا، چائے پلائی۔ اس کے بعد وہ اپنی کارگزاری سنانے لگا تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہم شام میں ملتے ہیں۔ تو اس نے پھر اپنی بات جاری رکھی، ڈاکٹر صاحب نے پھر اسے روکا، 2-3 دفعہ ایسا ہوا تو اس نے محسوس کیا، چونکہ سادگی تھی، علم بھی نہیں تھا، اس نے محسوس کیا کہ میں دین کی بات کر رہا ہوں اور ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ دنیاوی مصروفیات کو اہمیت دے رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے اس کے تصور کو واضح کیا، اس کے اشکال کو دور کیا، فرمانے لگے کہ میں یہاں پہ ملازمت کے پیسے لیتا ہوں، اگر تمہاری کارگزاری سنوں گا تو اتنے ٹائم کی تنخواہ میرے لیے حلال نہیں۔ اللہ حضرت نے فرمایا کہ جو تم 4 روپے مزدوری لیتے ہو کم کر دو۔ انہوں نے ظاہر ہے کہ پیر صاحب کا حکم تھا۔ پیر صاحب کی اصطلاح ایسے موقعوں پہ بڑی کام آتی ہے، اس لیے کہ ہم بڑے سمجھدار لوگ ہیں، ہم دلائل سے بات مانتے ہیں۔ واحد پیر صاحب کا ماحول ایسا ہے جو بغیر دلیل کے مانا جاتا ہے اور پھر بات بھی بن جاتی ہے۔ دلیل والی جب بات ہوتی ہے تو پھر بات بنتی نہیں ہے۔ بات تب بنتی ہے کہ دلائل کا مضمون میسر ہو اور آدمی اس سب کے ہوتے ہوئے کسی بڑے کی بات کو مان لے، تب بات بنتی ہے۔ تو پیر صاحب نے کہا کہ تنخواہ کم کر دیں تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے 3 روپے اپنی اجرت کر دی۔ کچھ عرصے بعد آئے، کہنے لگے کہ حضرت ابھی بھی وہی صورتحال، فرمایا اور کم کر دو۔ تو انہوں نے 2 روپے کر دی۔ کچھ عرصے بعد پھر کہنے لگے کہ حضرت بدستور پریشانی، فرمایا اور کم کر دو۔ انہوں نے 1 روپیہ کر دیا۔ اس کے بعد آئے اور آ کر کہنے لگے کہ حضرت میں نے 1 روپیہ اجرت کر دی ہے، پورا مہینہ سکون میں گزرا اور مہینے کے اختتام پر میرے پاس کچھ رقم اضافی بچ گئی۔ یہ آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، مجھے یقین ہے کہ ایک بھی اس کو ماننے کو تیار، اس لیے کہ اپنی تنخواہ کو کون کم کرتا ہے، لیکن بغیر دلیل کے مانیں گے تو انشاءاللہ بات بن جائے گی۔ تو لوگوں کی سمجھ میں بات نہیں آتی، اس لیے کہ جس ماحول کے عادی ہو گئے ہیں کہ بچیاں کیسے یاد رکھ سکیں گے۔ بھائی بچی کو قرآن پاک یاد ہوگا، قرآن پاک اس کا معمول ہوگا تو اگلی نسل کو وہ قرآن سنائے گی، اگلی نسل کی تربیت کرے گی۔ اور اگر اس کو معلوم ہی نہیں ہوگا تو وہ کیسے اتنا کر لے گی؟ قاری صاحب کو متعین کر دیا 4:30 بجے وہ آئیں گے، 5 بجے تک پڑھا کے چلے جائیں گے، تو 24 گھنٹے میں سے آدھا گھنٹہ آپ نے دیا تو پھر اتنا سا دین بھی آپ کو مل جائے گا۔ بس جہاں آپ کے 23.5 گھنٹے لگ رہے ہیں آپ کو وہ ملے گا۔
وقت کا سرمایہ جہاں جتنا لگے گا آپ کو اتنا ثمر ملے گا، دین کے لیے جتنا لگے گا دینی اعتبار سے اتنا ملے گا. اور اب تو اس کا بھی تکلف باقی نہیں رہا، آن لائن والا سلسلہ آ گیا تو سمجھتے ہیں سب کچھ ہو گیا. آن لائن کی اہمیت سے انکار نہیں ہے، لیکن آن لائن مشاہدے کا متبادل نہیں، بالخصوص جو تربیت ہے، جو ماحول کے اثرات ہیں وہ آن لائن سے میسر نہیں آتے. تو اگر حضرت مولانا، میں پھر قند مکرر کے طور پر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سلسلہ تبلیغ کے بہت بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے بزرگ تھے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے. وہ فرمانے لگے کہ میں بیٹھا ہوا تھا تو میرے پاس ایک بچہ آیا اور اس نے آ کر کے کہا کہ حضرت میں رات کو سوتے وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ دعا آپ کو سنانا چاہتا ہوں. تو حضرت نے فرمایا کہ سناؤ. حضرت فرمانے لگے کہ ایک مختصر دعا ہے، اللہم بسمک اموت و احیا. تو میں نے سمجھا کہ بچہ وہ سنائے گا تو میں نے کہا سناؤ. تو اس نے کوئی اور دعا شروع کی تو میں نے روکا کہ بیٹے ٹھہرو. میں نے حدیث پاک کی جو متعلقہ کتاب تھی وہ منگوائی اور اسے کھولا اور کہا کہ اب پڑھو. تو اس نے وہ دعا پڑھی اور فرماتے ہیں کہ 1400 سال پہلے سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو الفاظ ادا ہوئے تھے منوعاً اس بچے کی زبان سے وہ الفاظ ادا ہوئے تھے. اور وہ الفاظ کیا ہیں؟ ان کی لذت دنیا بھر کی لذتوں کے سامنے ہیج. چھوٹا سا بچہ سنا رہا تھا، اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت. حضرت فرماتے ہیں میں کبھی اس بچے کو دیکھوں، اس کی زبان سے جھڑتے ہوئے پھولوں کو دیکھوں، میں سراپا حیرت تھا. میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹے آپ نے کہاں سے سیکھا؟ تو اس نے کہا جی کہ مجھے ہر روز میری والدہ ایک مسنون دعا سکھاتی. تو یہ مسنون دعا تو تبھی سکھائیں گی کہ دعائیں اور قرآن کریم سیکھا ہوگا. اگر ہماری عفت ماں بیٹیوں نے یہ سیکھا ہی نہیں ہے، کل قیامت میں ہمارا گریبان پکڑیں گے. دوہری مشقت میں ڈالا، شوہر کی جھٹکیاں الگ سہیں، بچے کو الگ سنبھالا، آخرت بھی ہاتھ سے گئی. کیا جواب دیں گے؟ کلکم راعٍ کلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور ہر شخص سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا. یہ تو تمہاری ذمہ داری تھی کہ تم کما کر کھلاؤ. تو وہاں پہ یہ جواب دینا ہوگا. تو یہ ماں تب سکھائے گی کہ اس کو پتا ہوگا. ماں کا تو تصور دین اتنا ہے کہ کوئی فوت ہو جائے قرآن خوانی کر لیں، بس اللہ اللہ خیر سلام، باقی ختم. نماز جی میں آئے تو پڑھ لی، اور دلیل یہ کہ اللہ غفور الرحیم. اللہ پاک اور اس کے احکام ہمارے مزاج کے تابع نہیں ہیں، ہم ان کے تابع ہیں. بدبختی کی انتہا ہے کہ ہمارے یہاں کے ایک بہت بڑے اسکالر کہلاتے ہیں اور بہت بڑے ماہر تعلیم کہلاتے ہیں. پچھلے دنوں انہوں نے مذاق اڑایا کہ جب یہ مسنون دعائیں نصاب میں شامل کی گئی تو بڑے گھٹیا انداز میں کہہ رہے تھے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ بچے کو کھانے سے پہلے کی دعا بتائیں، کھانے کے دوران دعا بتائیں، کھانے کے بعد دعا بتائیں، کتنی دعائیں پڑھے گا؟ اچھا گڈ آفٹرنون وغیرہ، صبح کا سلام، وہ شرم نہیں آتی؟ وہ گوارا تو نہیں؟ وہ دعائیں کہ جو دنیا میں بھی کام آئیں گی اور آخرت میں بھی کام آئیں گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت میں ایک مرتبہ یہ پڑھ لے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار فرماتے ہیں میں اپنے ہاتھ سے اس کو پکڑ کے جنت میں لے کر لے تمہارے جملے، تمہاری اصطلاحات ساری مل جائیں، میرے نبی کی دعاؤں کا عشر عشیر کیا کروڑواں حصہ بھی نہیں. بے شک. آج ایک بدبخت کی وہ مجھے کسی شخص نے پوسٹ مجھے بھیجی، میں بڑی تکلیف ہوئی، بڑا افسوس ہوا.
وہ صاحب کہتے ہیں کہ ہماری کرکٹ ٹیم ایک مدرسہ بن کر رہ گئی ہے. جو کھلاڑی جاتا ہے وہ ماہر بن کر آئے نہ آئے مولوی بن کر ضرور نکلتا ہے. سعید انور، ثقلین، مشتاق، مصباح، آفریدی، یوسف انضمام سمیت ڈھیر لگی ہے مولویوں کی. پی سی بی کو دیکھنا چاہیے کہ ایسا کیا ہے کہ ٹیم میں مذہب کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے. اتنی بیمار ذہنیت، اتنا بخار زدہ معاشرہ کہ روح افزا کی مٹھاس کو محسوس نہ کر سکے، نماز کی لذت کو محسوس نہ کر سکے، تو پھر تو ڈر ہی لگتا ہے. حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ کو ارشاد بالکل سامنے ہر وقت نظر آتا ہے کہ تم لوگوں کو مسلمان سمجھ کے دفن کر رہے ہوتے ہو، میں انہیں کافر جاتا ہوں. تو دین سکھائیں گے ہم اپنی بیٹیوں کو تو وہ آگے دین سکھائیں گے. بہت ڈر لگتا ہے جی کیا بنے گا، تمہارا کیا بنا، تم نے اپنی زندگی گزار لی. تو جب اللہ پاک تمہارے مقدر کو اچھا کر سکتے ہیں، جس اولاد کو تم دین پڑھاؤ گے اس کے مقدر کو اچھا نہیں کر سکتے، بلکہ دین کی برکت سے مقدر اچھا ہو. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو یہ حقیقت، اس کا فہم نصیب فرمائے، اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جی بیٹے پڑھیے. جی ہماری بیٹی کا نام حور النساء ہے، وہ شاید غلطی سے زہرا لکھا گیا، بہرحال سارے نام ہی مبارک ہیں. جی بیٹا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون. ام قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون. ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. اللہ پاک مبارک فرمائے اور اس بچی کے والدین کو بہت ہی جزائے خیر عطا فرمائے. یقیناً ہم سب کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی ہوگی، اور اگر پہلے سے تھی تو اس میں اضافہ ہوا ہوگا کہ انشاءاللہ ہم بھی اپنی بچیوں کو قرآن مجید حفظ کروائیں گے انشاءاللہ. میں دوسری بیٹی سے درخواست کروں گا، ان کا نام حافظہ خیر النساء بنت محمد اشرف، وہ تشریف لائیں گی اور تلاوت کلام پاک فرمائیں گی، اپنا آخری سبق سنائیں گی. ان بچیوں کی عمر بھی دیکھیے،
اور قرآن مجید دیکھیے، اعزاز دیکھیے، کسی طرح بھی کوئی موازنہ بنتا نہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، فضل ہے، کرم ہے، جو اللہ تعالیٰ مسلمانوں پہ فرماتے ہیں کہ اتنے چھوٹے چھوٹے پھولوں کو اپنی اتنی بڑی امانت سونپ دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون، قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون، أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تقبل اللہ منا ومنکم۔ اللہ تعالیٰ ان کے گھرانے کو خوشیوں سے، عافیت کے ساتھ ہمیشہ ہنستا بستا رکھے، اور قرآن مجید کی اس دولت کو اللہ تعالیٰ سنبھالنے کی، عمل کرنے کی اور آگے نسلوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عام طور پہ جو یہ حضرت جی سے سنی ہوئی بات ہے تو میں آپ حضرات کی خدمت میں ایمان کی تازگی کے لیے پیش کر رہا ہوں کہ جو ڈگریاں ہم عصری تعلیم کی حاصل کرتے ہیں، وہ حاصل کرنے کے بعد پھر ایک ذلت اور خواری کی داستان شروع ہوتی ہے کہ آپ وہ ڈگریاں اٹھا کے کہاں کہاں چکر لگاتے ہیں، لیکن پھر بھی جو ملازمت ہے وہ مل کے نہیں دیتی۔ اور یہاں صورتحال یہ ہے کہ بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو پہلا انعام اللہ تعالیٰ یہ دیتے ہیں کہ اس بچے کی، اس کے والدین کی اور استاد کی مغفرت فرما دیتے ہیں، کو جہنم سے بری کر دیتے ہیں۔ ایسی پاکیزہ، ایسی مقدس اور ایسی تعلیم کہ جس پر براہ راست اللہ تعالیٰ کی رحمت عرش الہی سے متوجہ ہوتی ہے، اس تعلیم کے کیا کہنے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس تعلیم کو اپنانے کی اور اس پر بجا طور پر فخر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔